قائدین مجلس، سننے والے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور میری عزیزان پردہ نشین ماں اور بہنوں، حضرات، آج کا جلسہ حالات حاضرہ کے عنوان سے منعقد کیا جا رہا ہے اور حالات کے بارے میں ان جلسوں کے ذریعے قائدین مجلس بیان کرتے ہیں اور ان حالات میں ہماری ذمہ داری کیا ہونی چاہیے اور کس طریقے سے ان حالات کا ہم کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ مجلس اتحاد المسلمین ان جلسوں کے ذریعے یہ ساری باتیں آپ کے سامنے رکھتی ہے، اور اگر آج ہم حالات پر اگر نظر ڈالتے ہیں تو ہم کو صرف اپنے شہر کے حالات تک محدود ہو کر رہنا نہیں ہے، حالات ہم کو صرف اپنے ریاست تک محدود ہو کر دیکھنا نہیں ہے، بلکہ ہم کو اپنے شہر حیدرآباد وہ اپنی ریاست آندھرا پردیش سے آگے ہٹ کر ہندوستان کے ہر ریاست اور ہر بڑے شہر کے بارے میں ہم کو غور کرنا ہوگا۔ اگر آج ہم ہندوستان کے حالات پر اگر نظر دوڑاتے ہیں تو آج ہم کو یہی بات سامنے کھل کر نظر آتی ہے کہ آج ہندوستان دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ایک حصہ ہندوتوا، فرقہ پرستی، وہ ہندو راشٹر قائم کرنے کی باتیں کرنے والے ان جنون پرستیوں کی طرف ہے، تو دوسرا حصہ ہندوستان جس سیکولرزم کی بنیاد پر کھڑا ہے اس سیکولرزم کی حفاظت اور ہندوستان میں رہنے بسنے والے اقلیتوں کے جان و مال کا تحفظ اور ان کے آبادیوں کا تحفظ، ان کی شریعت کا، ان کے مساجد کا اور ان کے بستیوں کا تحفظ۔ مطلب یہ کہ آج باتیں تو بہت بڑی بڑی کی جاتی ہیں، ہندوستان کی کمزور معیشت کی باتیں کی جاتی ہیں، تو ہندوستان میں سیاسی استحکام کی بات کی جاتی ہے، تو ہندوستان میں باتیں کی جاتی ہیں، تو قیمتوں کے آسمان کو چھونے کی باتیں کی جاتی ہیں، روپیے کی گھٹتی ہوئی قدر پر تو باتیں کی جاتی ہیں، اس ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں کہ اس ملک کو کرپشن سے نجات دلانے کی، یہ سب دکھاوے کی باتیں ہیں، لیکن اندرونی اگر کوئی بات ہے تو بات یہی ہے کہ کرپشن کے ذریعے، عدم استحکام کی باتیں کرنے کے ذریعے یا پھر اس ملک کی کمزور معیشت کو سدھارنے کے نام کے پیچھے اگر کوئی چیز جڑی ہے تو یہ ہے کہ بی جے پی، سنگھ پریوار، آر ایس ایس، بجرنگ دل، وشو ہندو پریشد جو برسا برس سے ہندوستان کو ہندو راشٹر بنانے کا جو خواب دیکھتے آ رہے ہیں، اس خواب کو پورا کرنا ان کا ایک مقصد ہے۔ بات تو کرپشن کی جاتی ہے، لیکن کرپشن کے پیغام کے پیچھے اگر کوئی بات ہے تو وہ یہ بات ہے کہ کس طریقے سے اس ملک کو ہندو راشٹر میں تبدیل کیا جائے۔ بات اگر کمزور معیشت کی جاتی ہے، لیکن اس کے پیچھے یہ چیز چھپی ہے کہ کس طریقے سے
بابری مسجد کو شہید جہاں کیا گیا اس مقام پر رام مندر کی کیسے تعمیر کی جائے. آج بات کی جاتی ہے ہندوستان کے روپے کے گھٹتی ہوئی قیمت پر قدر پر، لیکن در حقیقت ان کا ارادہ ہے کہ ہندوستان میں ایکسا سول کوڈ کو نافذ کیا جائے. آج یہ لوگ بات کرتے ہیں اس ملک کی سالمیت کا، اس ملک کو ایک اکھنڈ بھارت بنانے کی بات کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے کہ ان کا منصوبہ و مقصد یہی ہے کہ اس ملک میں جو دستور میں اقلیتوں کو دیے گئے مراعات ہیں، جو تحفظات ہیں، ختم کیا جائے، کشمیر کے خصوصی موقف کو ختم کیا جائے. بہرحال ان کا مقصد یہی ہے کہ آج یہ بار بار آواز لگاتے ہیں، کرپشن کی آواز اٹھاتے ہیں، اس ملک کے کمزور معیشت کی آواز اٹھاتے ہیں، اس ملک کے سرحدوں کی حفاظت کی آواز اٹھاتے ہیں، اس ملک میں روپے کی قیمت کو گرنے سے بچانے کے لیے آواز اٹھاتے ہیں مہنگائی کا. لیکن ان کو نہ مہنگائی کو نیچے لانے کی فکر ہے، نہ ان کو روپے کی گرتی ہوئی قدر کو بڑھانے کی فکر ہے، نہ ان کو ملک سے کرپشن کو ختم کرنے کا ان کے پاس کوئی منصوبہ ہے، نہ ان کے پاس اس ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی کو قابو میں رکھنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. ان کے پاس اگر کوئی منصوبہ ہے تو وہ یہی ہے کہ کس طریقے سے اس ہندوستان کا جس بنیاد پر ہندوستان کھڑا ہے وہ سیکولرزم ہے، اس سیکولرزم کو کس طریقے سے کمزور کیا جائے، اس سیکولرزم کو کس طریقے سے ختم کیا جائے، اور اس سیکولرزم کے کمزوری کے ساتھ کس طریقے سے دستور میں دیے گئے اقلیتوں کے حقوق کو ہدف کیا جائے، ختم کیا جائے، یا پھر کس طریقے سے مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کے آبادیوں کو کس طریقے سے نیست و نابود کیا جائے، کس طریقے سے مسلمانوں کی معیشت کو تباہ برباد کیا جائے. یہی ان کے پاس ایجنڈا اور پروگرام ہے. باتیں تو ہوتی ہیں سیکولرزم کی، بقا کی، آوازیں تو اٹھتی ہیں کہ سیکولرزم اور مسلمان اور اقلیتوں کے تحفظات کی، یا اقلیتوں کے جان و مال، ان کی آبادیوں، ان کی عصمت و عزت و آبرو کی حفاظت کی. لیکن آپ اگر ہندوستان کی آزادی کی اس تاریخ پر روشنی ڈالیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا کہ باتیں بہت ہوئیں لیکن عمل نہیں ہوا. ہندوستان کے آزاد ہونے سے لے کر آج کی تاریخ تک اس ملک میں اگر 50,000 سے بڑھ کے فسادات ہوئے تو یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اقلیتوں بالخصوص مسلمانوں کی پسماندگی کو دور کرنے کے لیے 25,000 اسکیمات اور پروگرامز کا بھی اعلان ہوا. تو سوال یہ ہے کہ 25,000 اسکیمات کے آنے کے بعد مسلمانوں کی طرز زندگی میں بہتری کیوں نہیں آئی، مسلمانوں کی زندگی میں خوشحالی کیوں نہیں آئی، مسلمانوں کے بستیوں میں ترقیاتی سرگرمیاں کیوں نظر نہیں آتی. آج سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کا تناسب گھٹ کیوں رہا ہے. سوال یہ ہے کہ اتنے اسکیمات کے باوجود آج مسلمان سب سے پسماندہ کیوں ہیں. آج اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرے گا کہ اس ملک میں ایس سیز پچھڑے ہوئے ہیں، ایس ٹیز پچھڑے ہوئے ہیں، دلت پچھڑا ہوا ہے، بیکورڈ کلاسز پچھڑے ہوئے ہیں. لیکن ایس سی ایس ٹی وہ بیکورڈ کلاس سے بھی زیادہ اگر کوئی پسماندہ ہے، اگر کوئی پچھڑا ہوا ہے، اگر کوئی پیچھے ہے تو وہ مسلمان ہے. سوال یہ ہے کیا کوئی ملک ترقی کا خواب کو حقیقت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے تو وہ خواب حقیقت میں اس وقت تک تبدیل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس ملک میں رہنے بسنے والے مسلمانوں کو ان کا
حق نہیں دیا جاتا، مسلمانوں کے اس بات کا احساس نہیں دلایا جاتا کہ وہ بھی اس ملک کے برابر کے شہری ہیں، ان کو بھی برابر کا حق ملے گا جس طریقے سے دوسروں کو مل رہا ہے۔ لیکن آج اقلیتوں کو نظر انداز کر اگر کوئی اس ملک کی خوشحالی کا خواب دیکھتا ہے یا اس ملک کو ترقی یافتہ ملک کہلانے کا خواب دیکھتا ہے تو یہ خواب حقیقت میں اس وقت تبدیل ہوگا جب اس ملک میں رہنے بسنے والے 25 کروڑ مسلمانوں کو ان کا حق ملے گا، ان کو انصاف ملے گا، ان کو روزی ملے گی، ان کو روٹی ملے گی، ان کو گھر ملے گا، ان کو ان کا حق ملے گا، ان کے عزتوں آبروں کا تحفظ ملے گا، ان کے بستیوں میں خوشحالی ملے گی، اطمینان کی نیند ملے گی، تو واقعی میں اس ملک خوشحالی کی طرف تیزی سے آگے بڑھے گا۔ اگر جب تک یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو پھر یہ ملک ترقی کیسے کرے گا؟ آج آپ کو اور ہم کو غور کرنا ہوگا کہ آج تیزی کے ساتھ سنگ پریوار سے تعلق رکھنے والی تنظیمیں بی جے پی کا تعاون کرتے ہوئے بی جے پی کو اقتدار کی طرف تیزی سے بڑھا رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کا آئندہ وزیر اعظم نریندر مودی کو بنائیں، اور اس کے لیے وہ ایک منصوبہ بند انداز میں کام کر رہے ہیں، منصوبہ بند انداز میں ایک حکمت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں۔ اور آج ہم کو بھی یہ غور کرنا ہے کہ آج ہندوستان کے اس سیاسی افق پر یا سیاسی میدان میں آپ کو کئی جماعتیں نظر آئیں گی، لیکن بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان جماعتوں میں کتنی جماعتیں ہیں جس کو اس ملک کا سب سے پسماندہ، سب سے کمزور اور سب سے بڑی اقلیت مسلمان اپنی جماعت کہہ سکے؟ آج اس ملک میں یادوں کی جماعت ہے، بہوجن سماج کی جماعت ہے، ریڈیوں کی جماعت ہے، کماؤں کی جماعت ہے، ویلماؤں کی جماعت ہے، پاٹیلوں کی جماعت ہے، کہ جس کے جتنے ہیں ان سب کی اپنی اپنی جماعت ہے۔ یادوں کا لیڈر ہے تو ملائم سنگھ ہے یو پی میں، تو بہار میں لالو پرساد ہے۔ پسماندہ طبقات کا اگر کوئی لیڈر ہے، بہوجن سماج کا کوئی لیڈر ہے تو وہ مایاوتی کی شکل میں ہے۔ یو پی میں تو پھر نتیش کمار بھی اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں پسماندہ طبقات کے رہنما کے طور پہ، تو مہاراشٹر میں بھی کئی لیڈر ہیں۔ یہاں پہ کانگریس ہے تو کانگریس ریڈیوں کی جماعت ہے، تیلگو دیشم ہے تو کماؤں کی جماعت ہے، ٹی آر ایس ہے تو ویلماؤں کی جماعت ہے، چرنجیوی تھے پہلے ان کی جماعت تھی تو وہ کاپوؤں کی جماعت تھی۔ آج آپ بتائیے کہ سارے ہندوستان میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بتاؤ کہ سوائے ریاست کیرلا اور آندھرا میں جہاں پہ مجلس اتحاد المسلمین ہے اور کیرلا میں مسلم لیگ ہے، اس کے علاوہ مسلمانوں کے حق کے لیے لڑنے والے کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کے ناانصافی پر آواز اٹھانے والی کون سی جماعت ہے؟ مسلمانوں کے انصاف کے لیے لڑنے والی کون سی جماعت ہے؟ مسلمان پریشان حال ہوتے ہیں، ان کے پریشانی میں ان کے درمیان میں رہنے والی کوئی جماعت ہے کیا؟ بتائیے۔ آج آپ غور کرو مسلمانوں، مہاراشٹر میں مسلمان ہے لیکن ان کے صفوں میں اتحاد نہیں، کوئی کانگریس کے طرف ہے تو کوئی این سی پی کے طرف ہے۔ کانگریس کیا کرتی ہے؟ کانگریس کی تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ اگر فسادات کی فہرست کو بیان کرو تو 1 گھنٹہ لگ جائے گا، لیکن کانگریس کے وہ فسادات جو ان کے دور میں ہوئے وہ فہرست ختم ہونے کا نام نہیں لے گی، رات گزر جائے گی۔ کانگریس کے دور اختیار میں کتنے فسادات ہوئے اگر ان کو بیان کرنے لگوں، لیکن بڑے بڑے فسادات اگر ہوئے اس ملک میں تو کانگریس کی حکومت میں ہوئے۔ احمد آباد کا فساد ہو
یا بھاگلپور کا فساد ہو، یا بھیونڈی کا فساد ہو، یا جمشید پور کا فساد ہو، یا بھوپال کا فساد ہو، یا اجمیر کا فساد ہو، یا پھر چندی گڑھ کا فساد ہو، یا پھر حیدرآباد میں ہونے والے فسادات ہو، اس میں سے بیشتر فسادات کانگریس کے دور حکومت میں ہوئے سو فسادات ہیں۔ لیکن آج پھر بھی مسلمان سیکولرزم کے تحفظ کے لیے، سیکولرزم کی حفاظت کے لیے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بغیر، ناانصافی کی پرواہ کیے بغیر، اپنے آبادیوں کو جلتا ہوا دیکھنے کے باوجود بھی، وہ انتقام، وہ تکلیف، وہ درد اپنے دل میں رکھنے کے باوجود بھی صرف سیکولرزم کی حفاظت کے لیے آگے بڑھتی گئی، اور سب چیزوں کو نظر انداز کرتے ہوئے کانگریس کو پھر بھی ساتھ دیا۔ لیکن یہی کانگریس تھی جس نے شیلانیاس کروایا، تو یہی کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کا خفل کھلوایا، یہی وہ کانگریس تھی جس نے بابری مسجد کو شہید بھی کروایا۔ آپ بتائیے کہ آج ایک طرف کانگریس ہے تو این سی پی ہے مہاراشٹر میں، کیا بیان آتا ہے؟ شرد پوار بیان دیتے ہیں، اگر میری آواز مہاراشٹر کے شرد پوار کی نیشنلسٹ کانگریس پارٹی کے مسلم ورکروں تک جاتی ہے تو میں ان سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کتنے مسلمانوں نے شرد پوار کے اس بیان پر مذمت کا اظہار کیا جس میں کل شرد پوار نے کہا کہ عدلیہ نے مودی کو کلین چٹ دے دی ہے، بے قصور ثابت کر دیا ہے، گجرات کے فسادات میں مودی ملوث نہیں ہے، اب اس کو ختم کرنا ہے۔ شرد پوار صاحب، کیا آپ جوڈیشل سسٹم سے واقف نہیں؟ کیا قانون سے واقف نہیں؟ ارے ایک چھوٹے سے کورٹ نے مودی کو بری کیا ہے، لیکن ابھی ہائی کورٹ ہے، ڈویژن بینچ ہے، سپریم کورٹ ہے، اور مسلمان وہ احسان جعفری، وہ گجرات کا مسلمان اگر ایک کورٹ میں اگر مودی کے خلاف مقدمہ ہارا ہے تو وہ مایوس نہیں ہوا ہے، وہ فردر اپیل میں جائے گا اور اپیل میں جائے گا، سپریم کورٹ کے دروازے تک کھٹکھٹائے گا، اور ہم کو امید ہے کہ کہیں سے ملے یا نہ ملے، سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہم کو انصاف ملے گا، اور کورٹ ضرور یہ ثابت کرے گا کہ مودی ذمہ دار ہے گجرات کے قتل عام کے لیے، مودی ذمہ دار ہے احسان جعفری کے قتل کے لیے، مودی ذمہ دار ہے مسلمانوں کے قتل کے لیے، ہمیں امید ہے۔ لیکن آج آپ بتائیے، کیا شرد پوار مودی کو کلین چٹ دیتے ہیں؟ مطلب یہ کہ ان کے قریب جانے کے لیے بیان بازی کر رہے ہیں، تو کیوں نہیں جواب دیتے؟ مہاراشٹر کے این سی پی کے مسلمانوں، میں تمہارے ضمیر سے سوال کرتا ہوں، تمہارے ایمان سے سوال کرتا ہوں کہ کیا زندگی کی کامیابی ہی تمہارا مقصد ہے؟ کیا زندگی میں ہی دولت و عزت و اقتدار کو حاصل کرنا یہی تمہارے زندگی کا مقصد ہے؟ تو افسوس ہے ایسے مسلمانوں پر مجھے، ان کے لیے کچھ نہیں کہوں گا، بس یہی کہوں گا کہ اللہ ان کو نیک ہدایت دے اور عقل سلیم عطا کرے۔ کب تک اپنے ذاتی مفاد کے خاطر ملت اسلامیہ کے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر اپنے منہ موچ کر خاموش تماشائی بن کے دیکھتے رہو گے؟ اگر یہ حال مہاراشٹر کا ہے تو اتر پردیش میں کیا حال ہے؟ کتنے مسلمان ہیں؟ 23% مسلمان اتر پردیش میں ہیں، 23%۔ آندھرا میں کتنے مسلمان ہیں؟ 10% مسلمان بھی نہیں ہے آندھرا پردیش میں، 9% چلر ہیں۔ پورے اقلیتوں کو لے لیے، مسلمان، کرسچینز اور سب کو لے لیں، سکھوں اور سب کو، تو 11% ہیں۔ اور صرف مسلمان اتر پردیش میں کتنے ہیں؟ 23% ہیں۔ ارے غور کرو،
غور کرو، آپ بتاؤ 23% مسلمان ہے، لیکن اکھلیش یادو کی حکومت میں، سماجوادی پارٹی کی حکومت میں کتنے فسادات ہو گئے، اور آخری فساد جو ہوا وہ آپ کے سامنے ہے کہ مظفر نگر کا فساد۔ بتائیے کہ کیسا فساد، کس طریقے سے مسلمانوں کو لوٹا گیا، مسلمانوں کو تباہ و برباد کیا گیا، کس طریقے سے مسلمان عورت کو، ہماری ماں کو، ہماری بہنوں کو کھیتوں میں برہنہ بھگایا گیا، ان کی عصمت کو لوٹا گیا، اور لٹتی ہوئی عصمت کو ویڈیو کیمرہ میں، سیل فونوں میں قید کیا گیا، نظربند کیا گیا۔ ہماری بچیوں کی برہنہ تصاویریں لیتے گئے، اور کھیتیوں میں، گھروں میں گھس گھس کر مسلمانوں کی عصمت کو جب لوٹ رہے تھے درندے، تو باجا بجایا جا رہا تھا۔ ارے بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں، آج اگر دہلی میں ایک عصمت لٹتی ہے تو سارے دہلی کے لوگ موم بتیاں لیے انڈیا گیٹ کے پاس چلے جاتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، روڈوں پہ آتے ہیں، ہم بھی مذمت کرتے ہیں۔ عصمت و عزت چاہے ہندو کی ہو یا مسلمان کی ہو، کرسچن کی ہو، سکھ کی ہو، کسی کی ہو، عزت عزت ہوتی ہے، عصمت عصمت ہوتی ہے، آبرو آبرو ہوتی ہے۔ لیکن دہلی میں لٹی عصمت پر سارا ہندوستان امڑ پڑا۔ مظفر نگر میں اتنی عصمتیں لٹی کہ لٹی ہوئی عصمت و آبرو کا کوئی حساب نہیں ہے۔ ہندوستان نہیں اٹھا، کوئی موم بتیاں لے کر نہیں آئے، کوئی احتجاج نہیں کیا، کوئی آواز نہیں اٹھائے۔ کیوں نہیں اٹھائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اکبر الدین اویسی فرقہ پرست ہے یا کمیونل ہے، تو مجھے فرقہ پرست کمیونل کہنے والوں، میں تم سے سوال کرتا ہوں، مظفر نگر کی لٹی ہوئی عصمت و آبرو پہ تم کیوں خاموش تھے؟ اگر تم آواز اٹھاتے، تم احتجاج کرتے، تو اکبر الدین اویسی کی آواز خود بخود دب جاتی۔ تم آواز نہیں اٹھاتے اور ہم اٹھاتے ہیں تو ہم کو فرقہ پرست یا پھر کمیونل کہتے ہو۔ ارے مسلمانوں کے حق کے لیے جمہوری جدوجہد کرنا یا مسلمانوں کے حق کے لیے دستوری قربانیاں دیتے ہوئے جدوجہد کرنا، یہ ہمارا دستوری حق ہے، اور اس حق کو ہم حاصل کریں گے، اس جدوجہد کو جاری رکھیں گے، چاہے اس کے لیے ہم کو کوئی فرقہ پرست کہے یا پھر کوئی ہم کو کمیونل کہے۔ آج آپ کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ مظفر نگر کے یہ حالات ہیں تو گجرات کے کیا حالات ہیں، بہار کے کیا حالات ہیں، مدھیہ پردیش کے کیا حالات ہیں، راجستھان کے کیا حالات ہیں۔ مجھے یاد ہے، آپ 2 دن پہلے اخبارات میں پڑھے ہوں گے کہ دنیا کی سب سے بڑی قرآن راجستھان کے ایک ضلع ٹونک میں بنائی گئی، جس کے ورق کو اور آخ کو اٹھانے کے لیے 2 آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن کیا کوئی یہ بھی جانتا ہے کہ اسی ضلع راجستھان کے ٹونک میں مسلمانوں کے ساتھ کتنی ناانصافی ہوئی؟ ٹونک جو 100 کلومیٹر جے پور سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں پہ ایک مقام ہے بھرتپور میں ایک سی آئی ہے، سرکل انسپیکٹر ہے، تھا مادھو پور علاقے کا، اور جس کا نام پھول محمد صاحب تھا۔ آپ کو معلوم کیا ہوا اس مسلم پولیس آفیسر کے ساتھ؟ وہاں ٹونک میں، بھرتپور میں
गड़बड़ हुई। ये सर्कल इंस्पेक्टर अपने फोर्स को लेकर, अपने पुलिस के जवानों को लेकर जाता है, मुसलमानों के घरों को लूट रहे थे दरिंदे, उनकी आबादियों को तबाह कर रहे थे, तो आगे बढ़ता है फोर्स को लेकर, उन घरों को जलने से बचाने के लिए, इस्मतों को लुटने से बचाने के लिए जाता है, अपनी ड्यूटी करता है, और जो फर्ज का अदा करने का जो हलफ लिया उसको अदा करने के लिए आगे बढ़ता है। तो थोड़ी देर के बाद गोलियां चलती हैं, लोग भगदड़ मचती है, और उसके बाद क्या देखते हैं कि ये मुस्लिम सर्कल इंस्पेक्टर की लाश जमीन पे तड़पती हुई दिखाई दे रही है। अरे मैं पूछना चाहता हूं, मुसलमान सियासत में है तो उसको खत्म करने, उसके साथ नफरत, मुसलमान की अपनी जमात है तो उसको खत्म करने की साजिश है, मुसलमान सहाफत में है तो उसको खत्म करने के मंसूबे, मुसलमान अगर तिजारत में है तो उसकी तिजारत को खत्म करने के मंसूबे, मुसलमान आज पुलिस फोर्स में है तो भी उनके साथ ये सुलूक होता। राजस्थान में कांग्रेस की हुकूमत में क्या हुआ? मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले मुसल्लियों पे गोलियां चलाई गई, कई मुसलमान मस्जिद में शहीद हो गए। आप बताओ, अरे कितने वाकयात अगर मैं बयान करूं तो रात गुजर जाएगी, सिर्फ मुसलमानों के नाइंसाफी की जो आज इस मुल्क में हो रहा है। राजस्थान हो मुसलमान परेशान है, यूपी हो परेशान है, महाराष्ट्र हो परेशान है, बिहार हो परेशान है, हर जगह पे सिर्फ आज मुसलमानों को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमानों याद रखो, आज अकबरुद्दीन ओवैसी अपनी रिवायती तकरीर नहीं कर रहा है, शायद आपको अच्छा ना दिखे, लेकिन मैं हक बयान कर रहा हूं। आज आपके सोए हुए ईमान को बेदार करना चाहता हूं, आपके लापरवाह जज्बे को परवाह करने वाला जज्बेदार बनाना चाहता हूं। आप बताइए कितनी नाइंसाफियां आज। इस चीज को ना भूलो मुसलमानों, अगर इस मुल्क में हमारी सबसे बड़ी अगर कोई ताकत है तो याद रखो, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दुनिया के किसी मुसलमान को कमजोर नहीं बनाया है। सबसे पहले अल्लाह ने मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाकर बहुत बड़ा एजाज से नवाजा है, मुकाम से नवाजा। तो अल्लाह ने मुसलमानों को कलमा दिया, कुरान दी, शरीयत दी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत दी, सुन्नत दी, नमाज दिया, रोजा दिया, ज़कात दिया, हर जगह पे ये ताकत से अल्लाह ने नवाजा है। मुसलमान को चाहिए कि अपने कलमे की ताकत को समझे, मुसलमान को चाहिए कि अपने मुकाम को समझे कि तुम किसकी उम्मत हो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत हो। और इस उम्मत में पैदा होने के लिए मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ उठा के दुआ की थी कि ऐ अल्लाह, काश तू मुझे उम्मत मोहम्मदी बनाकर दुनिया में भेजा होता। तुम्हारी रहनुमाई के कुरान है, कुरान को पढ़ो, समझो उसको, सरकार की जिंदगी है, सुन्नत है, उस पे अमल करो, सीरत है, उसको पढ़ो, उस पे अमल करो, नमाज है, पाबंद बनो, मसाजिदें हैं तो आबाद करो। और उसके बाद भी हिंदुस्तान में इन सब चीजों के बाद भी हमारे पास एक बहुत बड़ी ताकत है जिसका अंदाजा हमको नहीं है, जिसका अंदाजा हमको नहीं है। मुसीबत आती है तो जब हमको आवाज देते हैं मजलिस को, मुसीबत आती है तो अकबर साहब ही याद आ जाते हैं, असद साहब आ जाते हैं, सब याद आ जाते हैं। अरे अकबर साहब, असद साहब, पाशा साहब, ये सजे सजाए डाइस, ये जमात, इन सब की ताकत क्या है
وہ آپ کا اتحاد ہے، آپ کے اتحاد کی طاقت ہے۔ کیا آپ کو معلوم آپ کی تعداد کتنی ہے؟ لوگ بولیں گے میں غلط کہتا ہوں، ٹھیک ہے سینسس کا ریکارڈ جو بھی ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ 25 کروڑ کے قریب تک مسلمان ہیں اس ملک میں، اور مسلمان کی سب سے بڑی اگر کوئی طاقت اس ملک میں تو وہ اس کا ووٹ ہے۔ اگر آپ اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کریں گے تو پھر آپ کیسے ان فرقہ پرستوں کو روک سکیں گے؟ بتاؤ مجھے، آج مسلمان اپنے ووٹ کا استعمال نہیں کرتا۔ ارے اگر تم کو اس ملک سے محبت ہے تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اس ملک کے سیکولرزم کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اس ملک میں تم اپنی شریعت کی حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر تم بابری مسجد کو اسی مقام پر بنانا چاہتے ہو تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر تم اپنے عزت و عصمت و آبرو و بستوں کی حفاظت کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر تم بی جے پی کو شکست دینا چاہتے ہو تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر تم نریندر مودی کو سزا دینا چاہتے ہو تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ اگر تم بی جے پی آر ایس ایس سنگھ پریوار کو شکست دینا چاہتے ہو تو اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ سب سے بڑی طاقت اگر کوئی چیز ہے تو وہ آپ کا ووٹ ہے۔ ارے کیا آپ جانتے ہیں حیدرآباد کی پارلیمنٹ سے ہم جیتتے ہیں؟ ارے کب سے جیت رہے ہیں؟ ہماری آبادی کا تناسب 30% تھا جب سے ہم جیتتے آ رہے ہیں، اور آج ہندوستان کے کتنے ایسے حلقے پارلیمنٹ ہیں؟ کیا آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ مسلمان ہندوستان کے ان حلقوں میں کون سے حلقے میں ہے، کتنے فیصد کے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم؟ آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ ویسٹ بنگال میں پرنب مکھرجی جو صدر جمہوریہ ہند ہے، صدر جمہوریہ ہند بننے سے پہلے جس حلقے سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اس حلقے میں مسلمانوں کی آبادی کتنی ہے آپ کو معلوم؟ کتنی ہے؟ 61%، 61% ہے۔ ویسٹ بنگال میں 8 حلقے پارلیمنٹ ایسے ہیں جہاں پہ 40% سے زیادہ مسلمان ہیں۔ تو بتاؤ کیا ہم ان 8 حلقوں سے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی صدا کو گنجانے والے یا اس صدا پر مساجد کا رخ کرنے والے مسلمان کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ بتاؤ، میں پوچھنا چاہتا ہوں۔ لیکن نہیں ہے، 61% ہے تو اپنا نہیں ہے، میرا کوئی بھائی آپ کا کوئی بھائی نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے والا نہیں ہے۔ کون ہے؟ کوئی اور ہے۔ یو پی میں دیکھیں کتنے ہیں، یو پی میں، بہار میں کتنے ہیں، مدھیہ پردیش، سارے ہندوستان کو اگر آپ دیکھیں گے تو میرے بھائی 50 حلقے پارلیمان ایسے ہیں جہاں سے کسی کی رحم کی، کسی کی مدد کی، کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ صرف اللہ کی مرضی اگر ہو جائے، مسلمانوں کا اتحاد ہو جائے تو سبز گنبد والے کا ایک امتی رکن پارلیمنٹ بن جائے گا اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں بیٹھے گا۔ کتنے؟ 50 میرے بھائی، 50 حلقے پارلیمنٹ سے ہمارا بھائی منتخب ہو سکتا۔ اے ہندوستان کے میرے پیارے غیور مظلوم پریشان حال مسلمانوں، سنو حیدرآباد کے اس دیوانے کی آواز کو، اپنے صفوں میں اتحاد کو پیدا کرو۔ 50 مسلم اراکین پارلیمنٹ اگر منتخب ہو جائیں تو خدا کی قسم اس ملک
ملک کا پتا بھی ہمارے مرضی کے بغیر ہل نہیں سکے. اس ملک کا مستقبل ہمارے مرضی کا محتاج ہو جائے گا. اس ملک کی سیاست ہمارے رحم و کرم اور ہمارے جوتیوں کے طفیل میں صدقے میں آ جائے گا، بشرط یہ کہ ہمارے سب میں اتحاد ہو. آپ کو سن کے حیرت ہوگی کہ 198 پارلیمنٹ کے حلقے ایسے ہیں جہاں پہ مسلمانوں کی آبادی 20% سے زیادہ ہو. مطلب یہ کہ یہ 20% جدھر بھی جھکے گا، جس بھکاری کے کٹورے میں اپنی بھیک اور خیرات ڈالے گا، وہی مانگنے والا بھکاری کامیاب ہو جائے گا. یہ طاقت ہے ہماری. اس لیے کہتا ہوں کہ ووٹ کی اہمیت ہے. اگر اللہ نے سعودی عرب میں مسلمانوں کو پیٹرول سے یا سونے سے نوازا ہے، اگر مراکش میں حسن سے نوازا ہے، تو یاد رکھو ہندوستان میں اس پیٹرول اور سونے کی طاقت سے بڑی طاقت ووٹ کی طاقت سے نوازا ہے، جس ووٹ کے ذریعے ہم ہندوستان کے مستقبل کو اپنے اشاروں کا محتاج بنا سکتے ہیں. ارے اس بات کو سمجھو، اس بات کی اہمیت کو سمجھو. ارے خدا را، اگر آج ہم اپنے وجود کا احساس نہیں دلائیں گے تو پھر کیسے ہوگا؟ اکبر الدین اویسی کی تقریر آتی ہے تو لوگ نعرے لگاتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں. واہ کیا تقریر کرتے اکبر صاحب! نوجوان بچے چلاتے چیختے ہیں. ارے ان چوراہوں پہ کھڑے ہو کر تقریر کر کر داد حاصل کرنا یا نعروں کی آوازوں کو گنجانے سے ہمارے مستقبل کو ہم سدھار نہیں سکتے. ارے میں تقریر کروں گا اور تقریر کروں گا اور تقریر کروں گا تو نعرے بازی لگے گی، نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آوازیں فضاؤں میں گونجے گی، زوردار آوازیں آئیں گی. اور تقریر کروں گا تو لوگ روئیں گے، اور تقریر کروں گا تو لوگ جذبات میں آ کر نکل جائیں گے. اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ لوگ بولیں گے اکبر صاحب بڑی اچھی تقریر کرتے، ہم سنا دیے، آپ سن لیے، آپ اپنے گھر کو چلے گئے، ہم اپنے گھر کو چلے گئے. ارے میرے بھائی، اس سوچ، اس طرز زندگی سے نجات حاصل کرو. مسلمانوں کے تباہی اور بربادی، مسلمانوں کے سیاہ قانون اس حسن نگر کے چوراہے یا پھر کسی میدان یا کسی چوراہے پہ نہیں ہوتے. مسلمانوں کے تباہی اور بربادی یا مسلمانوں کے خوشحالی کے فیصلے ایوانوں میں ہوتے ہیں، چاہے وہ ایوان بلدیہ ہو، چاہے وہ ایوان اسمبلی ہو یا ایوان پارلیمنٹ ہو. بتاؤ آپ بتاؤ کیا میری بات غلط ہے؟ ارے میں یہاں چیخوں گا تو میری آواز یہاں ختم ہو جائے گی، میں چیخوں گا تو آپ نعرے تکبیر لگائیں گے. لیکن اگر میں یہی آواز کو ایوان اسمبلی و ایوان پارلیمنٹ میں اگر گنجاؤں گا تو پھر RSS کی خاکی چڈی گھیلی ہو جاتی ہے. یہی فرق ہے، یہی فرق ہے چوراہوں پہ، بازاروں میں، میدانوں میں مخاطب کرنے کا یا پھر ایوانوں میں اپنے ووٹ کے ذریعے اپنے نمائندوں کو منتخب کروا کر اس آواز کو وہاں گنجانے کا. یہی فرق ہے. سمجھو اس بات کو. آپ بتائیے پارلیمنٹ میں بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب صدر کل مجلس اتحاد المسلمین ایک تنہا رکن پارلیمنٹ ہے. ارے اکبر الدین اویسی کے ساتھ تو 6 جیالے ہیں،
MLAs ہیں مجلس کے، لیکن پارلیمنٹ میں تو میرا قائد، میرا صدر اکیلا تنہا ہے، لیکن تنہا کھڑے ہو کر اس موڈی کو جنگلی جانور کہہ کے مخاطب کرتا ہے۔ کیا کسی میں وہ ہمت ہے؟ تنہا ہے، کھڑا ہے، لڑ رہا ہے حق کے لیے، ٹی وی ڈیبیٹس میں آتا ہے۔ آپ کا ہمارا صدر تو تنہا مقابلہ کرتا ہے 2-2 4-4 سے۔ اس لیے تو کہتا ہوں نا، ایک مسلمان کتنے پہ بھاری ہے۔ اس لیے کہ آج آپ غور کرو، آپ خدا را غور کرو میرے بھائی، نہیں مجھے نعرے نہیں چاہیے، سنیں میری اس بات کو، توجہ دو میری اس بات پر کہ ہمارے نمائندوں کا منتخب ہونا ضروری ہے۔ آج یہ ملک بڑے ہی خطرناک دور سے گزر رہا ہے، لیکن اس ملک میں سب سے زیادہ اگر کوئی خطرناک آزمائش کے وقت سے دور سے گزر رہا ہے تو وہ مسلمان ہے، مسلمان ہے۔ خدا را سمجھو، گجرات میں کئی محلے جہاں پہ مسلمان تھے، وہ محلے خالی ہو گئے، مسلمان اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانے پہ مجبور ہو گئے۔ مظفر نگر میں مسلمان اپنے گھروں کو، اپنی کھیتی، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر چلے گئے۔ آج ان کا مقصد ہے کہ گجرات کا جو فساد جو ہوا تھا، گجرات کے فساد کے ایکسپیریمنٹ کو ہندوستان میں دہرائیں، ہندوستان میں دہرانا چاہتے ہیں۔ خدا را مسلمانوں، خدا را مسلمانوں، منظم ہو جاؤ، متحد ہو جاؤ، ایک جگہ پر جمع ہو جاؤ، ورنہ آنے والی نسل تم کو معاف نہیں کرے۔ یہ بڑا نازک وقت ہے، اگر آج بی جے پی کے قدموں کو نہیں روکیں گے تو پھر یہ بی جے پی بہت آگے نکل جائے گا۔ آج آپ دیکھیے، آج جگن کا بیان کیا آیا؟ جگن کہتا ہے کہ ہاں میں بی جے پی کے ساتھ بھی جانے تیار ہوں، جو آندھرا پردیش کو باقی رکھے گا تو میں اس کا ساتھ دوں گا، چاہے وہ بی جے پی کیوں نہ ہو۔ چندرا بابو نائیڈو کیا کہہ رہا ہے؟ موڈی کا ہاتھ پکڑ کر ہنس رہا تھا اور کہہ رہا ہے کہ ہاں بی جے پی کے ساتھ جاؤں گا۔ آج ہر کوئی بی جے پی کے ساتھ جانے تیار ہے، اور اس چیز کو یاد رکھو، میری پیشن گوئی کو یاد رکھو، اگر بی جے پی 200 تک چلے جائے گی نا تو جن کو ہم سیکولر سمجھ رہے ہیں نا، وہ سیکولر جماعتیں بھی بی جے پی کے قریب چلے جائیں گی، اور آپ دیکھتے رہیں گے۔ کیا ہمارے ساتھ پہلے دھوکہ نہیں ہوا؟ مایاوتی مسلمانوں کے ووٹوں کو لے کر کیا بی جے پی کے گود میں نہیں بیٹھی؟ کیا نیتیش مسلمانوں کے ووٹ لے کر کیا این ڈی اے میں شریک نہیں ہوئے؟ کیا آندھرا پردیش میں مسلمانوں کے ووٹوں کو لے کر چندرا بابو نائیڈو بی جے پی سے ہاتھ نہیں ملایا؟ ارے آج بھی ان کی سازش ہے، ہمارے محلے میں آ جائیں گے تو سر پہ ٹوپی پہن لیں گے، ہمارے بھائی دکھے تو سلام کریں گے، اور ہمارا معصوم مسلمان ٹوپی کو دیکھتا ہے پسل جاتا، ذرا سلام کر دیا پسل گیا۔ ایک دھوتی والا آیا، اندر اگر خاکی آر ایس ایس کی چڈی بھی ہے تب بھی انہیں مسکرا کے کیا بھائی احمد بھائی خیریت؟ بولے تو ہمارے احمد بھائی پھسل گئے۔ وہ ووٹ لے لیتا ہے اور پھر ہمارے ووٹوں کو لے کر ہم کو لوٹنے والے، ہم کو تباہ کرنے والے، ہماری عصمت کو لوٹنے والے، ہمارے آبروؤں کو لوٹنے والے، ہمارے بستیوں کو جلانے والے، ہمارے بچوں کے سروں اور سینوں پہ گولیاں چلانے والے، ہمارے بچوں کو جیل میں ڈالنے والے، ہماری ماں اور بہنوں کو بھگا بھگا کر ان کی عصمت و آبرو کو لوٹنے والے، ان درندوں، ان شیطانوں کی جماعت بی جے پی سے ہاتھ ملا لیتا ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں
اگر اس ملک میں ریڈیوں کی جماعت ہو سکتی ہے، راؤ کی جماعت ہو سکتی ہے، بہوجن سماج کی جماعت ہو سکتی ہے، ویلماؤں کی جماعت ہو سکتی ہے، لنگیات کی جماعت ہو سکتی ہے، پاٹیلوں کی جماعت ہو سکتی ہے، یادوں کی جماعت ہو سکتی ہے، تو بتاؤ مسلمانوں کی جماعت کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟